السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو بزرگوں، جو بھی مرد یا عورت تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بھی مرد یا عورت اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، چاہے اعلانیہ گناہ ہو یا چھپکے سے گناہ کرنے والا ہو، ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو، اگر مرد یا عورت گناہ سے بچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو تمام مشکلات سے نکال دیں گے۔ بڑی بڑی مشکلات، بڑے بڑے حالات پیش آئیں گے، اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہو جاویں گے، اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے ہو جاویں گے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم بڑے بڑے مشکلات سے آپ کو نکال دیں گے، بڑے بڑے مشکلات حل کر دیں گے۔ انسان رزق کے لیے پریشان رہتا ہے یا نہیں؟ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو حرام طریقے سے بھی مال کما رہے ہیں، اور بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ حلال طریقے سے بھی مال کما رہے ہیں، مال دونوں کما رہے ہیں، لیکن ایک ہے جو اللہ کو ناراض کر کے مال کما رہا ہے، دوسرا ہے جو اللہ کو خوش کر کے، اللہ کو راضی کر کے مال کما رہا ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو حلال طریقے سے محنت کرتا ہے، مال کماتا ہے، اگر وہ مال سے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو کھلاتا ہے تو وہ صدقہ کے برابر ثواب ہے۔ یہ حدیث میں ایسا ہے جیسے صدقہ کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس
اگر کوئی حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے آگ کے انگارے وہ اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ تو کتنا فرق ہو جاتا ہے کہ ایک انسان محنت کیا، مزدوری کیا، در بدر پھر رہا ہے حلال مال کمانے کے لیے، وہ کما کر لاتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو کھلاتا ہے، صدقہ کے برابر اس کو ثواب۔ دوسرا انسان ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی محنت کر رہا ہے لیکن طریقہ غلط ہے۔ وہ اگر پھل بیچ رہا ہے، کوئی اور چیز بیچ رہا ہے، وہ تول رہا ہے غلط طریقے سے۔ وہ کوئی سامان بیچ رہا ہے، اس کے اندر عیب ہے، نقص ہے، لیکن وہ گاہک کو، کسٹمر کو نہیں بتا رہا۔ وہ انسان بزنس کر رہا، تجارت کر رہا، لیکن حلال طریقے سے نہیں، سیدھا والا راستہ نہیں اختیار کر رہا ہے، بلکہ شیطان والے راستہ کو اختیار کر رہا، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سڑا ہوا مال کو بیچ رہا ہے، اور کپڑے کے اندر نقص ہے، کمی ہے، اس کپڑا کو کے دھان کو، اس کپڑا کو بیچ رہا ہے، تو یاد رکھیے وہ بھی محنت کر رہا، کما رہا ہے، لیکن وہ اپنے بال بچوں کو اگر کھلائے گا تو اس میں صدقہ کے برابر ثواب نہیں، اس کا کمانا بھی بیکار ہے۔ اگر وہ کھلا رہا ہے تو ایسے ہے جیسے آگ کے انگارے اس کے منہ میں ڈال رہا۔ رزق کا ذمہ تو اللہ لیے ہے، جتنا مقدر میں لکھا ہوا ہے اتنا آپ کو مل کر رہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی موت اس وقت تک نہیں آتی کہ جتنا رزق اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اتنا رزق اس کو نہ مل جائے۔ وہ رزق مل کر رہے گا تب اس کی موت آئے گی۔ یہاں تک کہ ملک الموت، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ملک الموت موت کے وقت میں، انسان کی جب روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو موت کے وقت میں وہ دروازے پر کھڑا رہتا ہے، گھر کے دروازے پر کھڑا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک یہ ہر جگہ گھوما، جتنا مقدر میں تھا اس کو ملا، اب 1 روپیہ بھی اس کے مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے، اب اس کی موت آ گئی، اب اس کے مقدر میں نہیں ہے، جتنا ملنے کا تھا اللہ تعالیٰ جو لکھ دیے تھے اتنا مل گیا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنا ملنے کا تھا اس کو رزق مل گیا، اب اس کو دوبارہ نہیں مل سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو انسان حلال طریقے سے محنت کرتا ہے اس میں بھی فائدہ ہے، منافع ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر تجارت کرے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں فائدہ نہیں، شرط یہ ہے کہ آپ جھوٹ مت بولیے، دھوکہ مت دیجیے، سامان میں عیب ہے تو اس عیب کو گاہک کو بتا دیجئے کہ ہم فلاں عیب بیچ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کپڑا کا تجارت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کپڑے کے تجارت میں آپ کو فائدہ نہیں، 100 روپیہ کا سامان بیچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں 10 روپیہ 5 روپیہ کا آپ کو فائدہ ہے جو آپ کا بازار میں ریٹ چل رہا ہے، لیکن ایک انسان ہے کہ جو بازار کا ریٹ ہے اس ریٹ سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر بیچ رہا ہے، وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر مین روڈ میں کپڑے کے ریٹ ہے 500 روپے میٹر، کئی دکانوں پر 500 روپے میٹر میں مل رہا،
لیکن کوئی دکان ایسی ہے، ایک دکان کہ وہی کپڑا کو 1000 روپے میٹر میں بیچ رہا ہے، اس کا مطلب یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ 500 روپیہ غلط لے رہا ہے۔ جب وہی کپڑا کئی دکان والے 500 روپے میٹر میں بیچ رہا ہے اور یہ اگلا آدمی 1000 روپے میں میٹر میں بیچ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کیا کر رہا؟ یہ غلط کر رہا ہے۔ تجارت کرنا یہ سنت ہے، اور مسلمانوں کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت سارے نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ نوکری کے چکر میں پوری لائف خراب کر دیتے ہیں، پوری زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ اب میں نے ایسے بھی انسان کو دیکھا کہ جو بزنس کیے ہوئے ہے، وہ نوکری والے کے گھر کو خرید لے گا۔ سارے لوگوں کو نہیں میں بول رہا ہوں، لیکن حقیقت بات ہے کہ بزنس میں، تجارت میں بڑا منافع، حلال طریقے سے اگر محنت کرے، دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، امانت داری سے، دیانت داری سے، سچائی کے ساتھ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو یہ سنت کا ثواب۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے بکریوں کا۔ تو تجارت، یہ یہودی لوگ جو ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بزنس میں بڑا آگے بڑھتے ہیں، ٹکر لیتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کہ ہم کس طرح آگے بڑھیں۔ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ نہیں، نوکری میں پڑے ہوئے، نوکری پہ ٹھیک ہے، نوکری دینی چاہیے، لیکن بیچارے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر بن گئے ہیں، بیچارے محنت بھی کر رہے، ادھر ادھر پھر رہے، لیکن نوکری نہیں مل رہی۔ اب اگر نہیں مل رہی تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا چاہیے؟ نہیں، اسے تجارت کرنا چاہیے، بزنس۔ جب تک نوکری نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت رکھے ہیں، اتنی برکت رکھے ہیں کہ یہاں اگر آپ کو 60-70 ہزار روپیہ ماہانہ مل رہا ہے تو انشاءاللہ آپ ماہانہ 3 سے 4 لاکھ 5 لاکھ ایسے لوگ کماتے ہیں۔ تو یہ بزنس کیا ہے؟ تجارت سنت ہے۔ اور تجارت کو کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تجارت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طریقے سے تجارت کیا، اگر کوئی انسان اس طریقے سے تجارت کرتا ہے تو اس میں خوب خیر و برکت ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اتنی بڑی دکان کھول کر ہے، ہمارے پاس کسٹمر کیوں نہیں آ رہا؟ اور وہ اگلا آدمی بغل میں ایک چھوٹی سی دکان کھولا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک گاہک کسٹمر کی لین ہے، بھیڑ لگی ہوئی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ تجارت کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ 3 چیزیں۔ نمبر 1، جب بھی آپ دکان کھولے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھولے، اور آیت الکرسی پڑھ لے، بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان 80% بزنس مین دکان کھولتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ آیت الکرسی کی تلاوت دکان میں نہیں کرتے۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو مدرسہ کے بچے، مدارس کے بچے کو بلا لیں گے، خود سے نہیں پڑھتے۔ برکت اس وقت ہوگی جب آپ خود سے قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نمازوں کا اہتمام۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم تجارت کرتے ہیں، برکت نہیں ہو رہی ہے، لوگ آ نہیں رہے ہیں، تو دیکھیے برکت کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو نمازوں کا اہتمام کیجئے، اللہ تبارک و تعالی رزق کا ذمہ لیے ہے، اور انشاءاللہ اتنی برکت ہوگی کہ آپ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔ صحابہ کرام کا کیا عالم تھا،
کہ وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے اپنے اعتبار سے، لیکن جب اذان ہوتی تھی سارے تجارت بند، دکانیں بند، لگتا تھا کہ مسلمان ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جمعہ جو ہفتہ میں ایک مرتبہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھنے کا تو ہے کیا، سالوں بھر 5 وقت کی نماز، پوری زندگی، سالوں بھر نہیں، جب تک ہماری زندگی ہے، بالغ ہو گئے تب تک ہمیں نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز۔ لیکن جمعہ کی نماز جو ہفتہ کی عید ہے، جمعہ کی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی انسان جمعہ کو مستحب سمجھ کر عمدہ کپڑا پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، غسل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد مسجد آتا ہے پہلے خطبہ سے پہلے، تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ لیکن آج کے دن بھی بہت سارے لوگ بالکل اینڈ میں، اخیر میں، لاسٹ میں آتے ہیں، جب وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ استغفر اللہ، اللہ حفاظت فرماوے، کہ جمعہ کی نماز بھی ترک کر دیتے ہیں۔ سارے لوگ نہیں، یہ الا ماشاءاللہ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس نیت سے مسجد، اپنی مسجد کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ یہ وہابی کی مسجد ہے، یہ سنی کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اپنی مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد جانا یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، آپ اس نیت سے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ نہیں یہ کس کی مسجد ہے، وہابی کی ہے، سنی کی ہے، اہل حدیث کی۔ بھائی مسجد اللہ کی مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں وہی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جہاں آپ جا رہے ہیں، وہاں بھی وہی ہوتی ہے، یہاں بھی ویسی ہی اذان ہوتی ہے جہاں آپ جا رہے ہیں، وہاں بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ بتائیے کتنی افسوس کی بات ہے، اور سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مکہ مدینہ میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ کہا گیا کہ مسجد حرام میں نماز ایک وقت پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب، مسجد نبوی میں ایک وقت کی نماز 50,000 نمازوں کا ثواب، کہیں پہ روایت میں ہے کہ 1000 نمازوں کا ثواب۔ لیکن وہاں جانے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے گئے اور مسجد حرام میں وہاں نماز نہیں پڑھ رہے جہاں 1,00,000 کے نماز کا ثواب ایک وقت میں، وہاں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے ذہن کو گندا کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمیں چاہیے اتحاد پیدا کرنا، ہمیں چاہیے بھائی چارگی، محبت پیدا کرنی چاہیے، آپس کے کینہ کو، کپٹ کو، تکبر کو، حسد کو دور کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی کتنی مختصر ہے، آج آپ لوگ یہاں جمعہ میں آئے ہیں، کل کی کوئی گارنٹی نہیں، ابھی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم باہر نکل سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کتنے نفرت پالے ہوئے ہیں، ایک دوسرے بھائی سے، رشتہ دار سے بات چیت بند، کئی سالوں سے بات نہیں کیے ہوئے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، خواہش ہے، تمنا ہے کہ ہم ان سے بات کریں، لیکن انا کا لفظ آ رہا ہے کہ جو میں ہوں وہ یہ نہیں ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے، وہ آپ کو تکبر میں، وہ آپ کو گھمنڈ میں پھنسا کر آپ کو جہنم میں
گھسیٹنا چاہ رہا ہے، کیونکہ شیطان کا بھی لفظ یہی تھا کہ جو میں ہوں وہ آدم نہیں ہے۔ آج انسان بھی وہ کام کر رہا ہے کہ اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا ہے کہ میں اس شخص سے بات کروں، میں اس کو سلام کروں، لیکن وہاں پہ انا کا لفظ آ رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ یہ نہیں ہے۔ یہ شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کہ شیطان آپ کو کہہ دیا انہو لکم عدو مبین کہ میں تمہارا کھلا ہوا دشمن ہوں اور تمہیں میں جہنم لے کر جاؤں۔ آج پھوپھی انتظار میں ہے، بہنیں انتظار میں ہے کہ بھائی آئیں گے، باپ انتظار میں ہے کہ بیٹا ہم سے بات کرے گا، بیٹا انتظار میں ہے کہ باپ ہم سے پہلے بات کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم کی کمی ہے۔ ہم لوگ مشرق و مغرب، یہ جو یورپ اور امریکہ کا جو علم ہے، اس علم کو اپنا رہے جس میں ناکامی ہے، گمراہی ہے، دلدل ہے، اس میں پھنسیں گے، پھنستے ہی چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے، 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہ کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو دکان کو کھولے، بسم اللہ پڑھ کر قرآن کی تلاوت کرے اور نمازوں کا پابند کرے، اور پھر اس کے علاوہ کچھ چیزیں اضافہ کہ آپ جھوٹ نہ بولے۔ تجارت وقتی طور پر لگے گا، لگتا ہے ایسا کہ نہیں اگر جھوٹ نہیں بولوں گا میرا بزنس کیسے چلے گا، لوگ کیسے آئیں گے لینے کے لیے کپڑا۔ نہیں میرے بھائیوں، 5 روپیہ 10 روپیہ کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹ کے بارے میں کہا گیا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے فرشتے فوراً اتنی دور ہو جاتے ہیں کہ فرشتے اور انسان سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، اور فرشتوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جھوٹ سے کہ وہ کئی میل فاصلے پر بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے جھوٹ بول کر تجارت نہ کریں۔ اگر آپ کم کمائیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے گا، سکون کی نیند سوئیں گے، لیکن جھوٹ بول کر کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے دھوکہ نہ دیں۔ اگر کوئی سامان آپ کسی کو دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو اس میں جو نقص ہے، جو کمی ہے، اس کو ضرور بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا کہ جب وہ کوئی سامان بیچتے تھے تو اگلا کو بتا دیا کرتے تھے کہ اس سامان میں فلاں عیب ہے، فلاں نقص ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بزرگ محدث بھی تھے، کون؟ ابن خریف رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض جگہ ابن خریف بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ابن خریف رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب کپڑوں کا تجارت کیا کرتے تھے، اس چیز کا کپڑوں کا تجارت کیا کرتے تھے، اور ان کا ایک ایجنٹ تھا، دلال جس کو بول سکتے ہیں، ایجنٹ تھا۔ تو وہ کپڑا ان کو دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اسے بیچ کر آؤ۔ تو وہ دلال جب آیا تو ابن خریف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرما رہے ہیں کہ میرے والد صاحب ایک تھان اس دلال کو دیتے ہیں کہ آپ اسے بیچ کر آئیے اتنی رقم میں، لیکن جب آپ بیچنے لگیے گا تو فلاں کو جس کو بھی بیچ رہے ہیں اس کو بتا دیجئے گا کہ اس تھان میں نقص ہے، کمی ہے، کسی اعتبار سے وہاں کمی ہوگی، تو اس کو ضرور آپ بتا دیجئے گا۔ اب یہ دلال بیچنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ ایک شخص جو ہے ملاقات ہوتی، اچانک اس کو کپڑا دیکھتا ہے تھان میں، پسند آ جاتا ہے، وہ کپڑا خرید لیتا ہے اور رقم اس دلال کو دے دیتا ہے، پیسہ، اور اس کے بعد پیسہ واپس وہ لے کر آ جاتا ہے، ابن خریف رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کو دے دیتا ہے۔ وہ فوراً سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جب تم سامان بیچ رہے تھے تو اس کے اندر جو نقص، جو کمی تھی، کیا تم نے اس کو بتایا لینے والے کو؟
دلال نے کہا نہیں یہ تو میں بھول گیا، نہیں بتا پایا۔ اب اس کے بعد دیکھیے ابن خریف رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب فوراً ایک تیز رفتار گھوڑا لیتے اور دلال کو یہ کہتے کہ بتاؤ تم کہاں پہ بیچ کر اسے آئے؟ وہ دلال کہتا ہے، ایجنٹ کہتا ہے کہ بغداد سے ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلہ میں ایک شخص تھا، میں نے اس کو بیچا۔ وہ فوراً نکلتے ہیں قافلہ والوں کے پاس جو بغداد سے آئے ہوئے تھے اور جا کر پھر اعلان کرتے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے جس نے تھان والا کپڑا لیا ہے؟ جو بغداد سے قافلہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، کوئی ایسا شخص ہے جو تھان والا کپڑا لیا ہو؟ ایک شخص ہاتھ اٹھاتا ہے کہ ہاں میں نے لیا ہے۔ ابن خریف رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کپڑے کے اندر عیب ہے، نقص ہے، اور میرا جو ایجنٹ ہے وہ نہیں بتایا تھا، اس لیے اس کپڑا کو مجھے واپس دے دیجئے اور جو پیسہ آپ ہمیں دیے تھے وہ پیسہ لے لیجئے، کیونکہ اس میں کمی ہے، نقص ہے، اور آپ نے پیسہ ہمیں زیادہ بڑھا کر دے دیا، تو یہ پیسہ آپ رکھیے اور تھان دے دیجئے، کیونکہ جھوٹ بول کر یہ تھان بیچا گیا ہے۔ اب اس کے بعد وہ شخص لینے والا وہ غور سے دیکھنے لگتا ہے، کبھی کپڑا کو دیکھتا ہے، تھان والا کپڑا، کبھی اس شخص کو دیکھتا ہے ابن خریف رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، اور دیکھنے کے بعد فوراً یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں کپڑا لوں گا اور میں پیسہ بھی دوں گا جو میں دے چکا ہوں، لیکن یہ پیسہ اب نہیں دوں گا کیونکہ یہ پیسہ جعلی ہے، نقلی ہے جو پیسہ میں دیا، اب میں دوسرا پیسہ آپ کو دے رہا ہوں جو اوریجنل ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لینے والا تھا وہ بھی دھوکہ دے رہا تھا، اس شخص کو جعلی نقلی پیسہ دیا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اثر ڈالا اس کے دل میں۔ دیکھیں آپ، جب کوئی انسان دھوکہ نہیں دیتا، امانت داری سے بیچتا ہے، سچائی سے، تو کس طریقے سے تجارت ہوتا ہے۔ اب وہ انسان جعلی والا نوٹ پیسہ لے لیتا ہے اور اصلی والا پیسہ دے دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ غیر مسلم تھا، فوراً اسی وقت ایمان لے لاتا ہے کہ یہ کتنا بہترین انسان ہے کہ بتائے یہ چاہتا تو پیسہ لے سکتا تھا اور اس کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ تو اس کا ایجنٹ کی غلطی تھی، دلال کی، لیکن اس شخص نے کتنی دور سے آیا سفر کرتے ہوئے اور کپڑا واپس کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی امانت داری سے، سچائی سے تجارت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور رزق میں برکت دیں گے۔ اگر وہ پیسہ کم بھی کمائے گا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضروریات کو پوری کریں گے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی کام، دنیاوی کام ہو یا پھر آخرت کے اعتبار سے کام ہو، اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر، ان کی باتوں کو سامنے رکھ کر اور کام کرنا۔ الیکشن کا وقت ہے، کل ووٹ دینے جانا ہے، بس یہ سیاسی بات نہیں ہے، ادب سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ قرآن میں اس کو گواہ کہا گیا، گواہی دینا۔ یہ انگلی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شہادت کی انگلی ہے، غلط طریقے سے آپ بٹن مت دبائیے گا، ورنہ یہ انگلی کل قیامت میں گواہی دیں گی۔ سوچ سمجھ کر اس انگلی کو، شہادت کی انگلی ہے، یہ سب سے بہترین انگلی ہے اور اعلیٰ انگلی ہے، اس انگلی کو صحیح جگہ استعمال کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کیا میں نے پچھلے جمعہ بھی بولا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دینا ہے، اور اس نیت سے دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماحول کو اچھا بنائے،
بھارت کے اندر ہر مذاہب میں محبت رہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی میں بھائی چارگی محبت برقرار رہے۔ ہم جب تک رہے محبت پھیلا کر رہیں گے اور اس نیت سے دے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ جن لوگوں کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے وہ سب دیکھ لینا ہے، جن کا نام ہے ووٹر لسٹ میں پرچی نہیں ملی ہے ابھی تک، تو وہ پرچی مل رہی ہے عادل کمپلیکس میں، تو وہاں پر بھی جا کر لیک ویو ہاسپٹل کے پاس جو ہے وہ پرچی ملیں گی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ اگر جن کو پرچی نہیں ملی ہے ضرور پرچی لے اور گھر کے سارے افراد کو لے کر جائے اور ووٹ دے۔ اگر کوئی عمر دراز ہے، ضعیف ہے، نہیں جا سکتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھا کر لے جائے، لیکن ووٹ دینے کے لیے ضرور جائے۔ انشاءاللہ سب جائیں گے اور اچھے سے استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت